السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا دوسرا سبق ہے سورہ بقرہ شریف کے پہلے رکوع کی ترکیب کریں گے ہم، آپ توجہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ شریف کی ترکیب کل ہو چکی ہے، الف لام میم۔ یہ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں سر بین اللہ و بین الرسول، یہ رب اور رب کے محبوب کے درمیان راز ہے۔ اگر آپ اس کی بھی ترکیب کرنا چاہیں تو یہاں پر مبتدا معذوف نکال لیں، ہاذا الف لام میم کو اس کی خبر بنا لے، ہاذا مبتدا الف لام میم اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ذالک اسم اشارہ مبدل منہ، الکتاب مشار الیہ اس کا بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مبتدا۔ ذالک یہ اسم اشارہ دور کا لائے ہے، بعید کا لائے ہے، اس لیے کہ کئی مرتبہ کسی چیز کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے وہاں پر اسم اشارہ بعید کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ ذالک اسم اشارہ مبدل منہ، الکتاب بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مبتدا۔ لا نفی جنس، ریبہ یہ مفرد نکرہ ہے اور اس کا اعراب یہاں پر مبنی بر ضم ہوگا، مبنی بر فتح ہوگا۔ آپ کے علم میں ہے کہ لا نفی جنس کے اسم کی کئی صورتیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر لا نفی جنس کا اسم مفرد نکرہ ہو تو مبنی بر فتح ہوگا۔ ریبہ لا نفی جنس کا اسم ہے، فی حرف جار ہی مجرور، مجرور بواسطہ حرف جار ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت صیغہ صفت کے، ثابت صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی لا نفی جنس کی۔ لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ خبر اول۔ ہدن پکا قاعدہ یاد کر لیجئے، نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو ان کی ترکیب نکرہ کو آپ بنائیں موصوف اور جار مجرور کو کسی کے ظرف مستقر کر کے صفت بنا لیں، اور چونکہ یہ ہدن مصدر بھی ہے آپ اس کے ظرف لغو بھی کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر موصوف بنا رہے ہیں، ہدن موصوف، لام حرف جار، متقین موصوف۔ متقین کو موصوف کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ بھی معرفہ ہے، کیوں؟ اس پر الف لام داخل ہے، اس کے بعد الذین اسم موصول آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسم موصول بھی معرفہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، تو یہ بھی معرفہ ہے۔ دو معرفہ آ گئے تو اکثر ان کی ترکیب موصوف صفت والی ہوتی ہے۔ متقین موصوف، الذین اسم موصول، اسم موصول ہے تو اس کا صلہ بھی ہوگا۔ یؤمنون فعل، یہ مضارع کے ان 9 صیغوں میں سے ہے۔ مضارع کے 9 صیغے ایسے ہوتے ہیں جن کا فاعل ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ ان 9 میں سے ہے۔ یؤمنون فعل، واو ضمیر بارز مرفوع متصل اس کا فاعل، با حرف جار غیب مجرور، مجرور بواسطہ حرف جار ظرف لغو متعلق ہوا یؤمنون فعل کے۔ یؤمنون فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف یقیمون فعل، یہ بھی مضارع کے ان 9 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ساتھ ہوتا ہے۔ واو ضمیر بارز مرفوع متصل اس کا فاعل۔ الصلاۃ مفعول بہ، یقیمون فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ واو حرف عطف من حرف جار ما اسم موصول، رزقنا یہ ماضی کے ان 12 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ساتھ ہوتا ہے۔ رزقنا فعل، نا فاعل، ہم مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا اسم موصول کا۔ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور ہوا من حرف جار کا، مجرور بواسطہ حرف جار ظرف لغو مقدم ہوا ينفقون فعل کے۔ ينفقون فعل، واو یہ بھی مضارع کے ان 9 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ساتھ ہوتا ہے۔ ينفقون فعل، واو اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ معطوف علیہ، یہ جو پہلا معطوف علیہ اپنے معطوفین سے مل کر یہ صلہ ہوا الذین اسم موصول کا۔ الذین اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر معطوف علیہ، اس کو معطوف علیہ کیوں بنایا؟ یہ الذین ہے اور آگے دیکھیں جو دوسرا الذین آ رہا ہے اس سے پہلے واو عاطفہ آ گیا، تو ان کا آپس میں رابطہ جوڑ دیں گے۔ واو حرف عطف الذین اسم موصول، یؤمنون فعل اس کا واو فاعل ساتھ ہے، با حرف جار ما اسم موصول، انزل فعل ہوا اس کا نائب فاعل، الی حرف جار کا مجرور، مجرور بواسطہ حرف جار ظرف لغو متعلق ہوا انزل فعل کے۔ انزل فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ، انزل فعل اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما اسم موصول کا۔ ما اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر معطوف علیہ، آگے واو عاطفہ آ رہے پھر اسم موصول آ رہا ہے۔ واو حرف عطف ما اسم موصول، انزل فعل ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، من حرف جار قبل مضاف کا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا من حرف جار کا، مجرور بواسطہ حرف جار ظرف لغو متعلق ہوا انزل فعل کے۔ انزل فعل اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما اسم موصول کا۔ ما اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر معطوف۔ معطوف علیہ
اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا بار پہ جار کا، مجرور بواسطہ حرف جار ظرف لگ متعلق ہوا یؤمنون فعل کے، یؤمنون فعل اپنے فاعل اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف با حرف جار آخرتی مجرور، مجرور بواسطہ حرف جار ظرف لگ مقدم ہوا یوقنون فعل کے، ہم مبتدا، یہ بھی قاعدہ یاد کر لیجئے، جہاں بھی ضمیر مرفوع منفصل آئے گی کلام کے شروع میں تو وہ مبتدا ہی بنے گی، ہم مبتدا یوقنون فعل، یہ بھی ان 9 صیغوں میں سے جن کا فاعل ساتھ ہوتا ہے، واو اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ صلہ ہوا الذین اسم موصول کا، الذین اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ صفت ہوئی متقین موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جار کا، مجرور بواسطہ حرف جار ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت صیغہ صفت کے، ثابت صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوئی ہدن موصوف کی، ہدن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ثانی ہوئی ذالک الکتاب مبتدا کی۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یہ چونکہ اس میں اشارہ بعید کا ہے اور اس کو عظمت ظاہر کرنے کے لیے لایا گیا ہے تو اس لیے ترجمہ بھی ہم اسی حساب سے کریں گے۔ یہ وہ عظیم الشان کتاب جس میں کوئی شک نہیں ان متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں، جو نازل کیا گیا آپ پر اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک مبتدا علی حرف جار، ہدن کی بھی اسی طرح پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ نکرہ کے بعد جار مجرور ترکیب موصوف صفت، ہدن مصدر ہے تو اس کے ظرف لگ بھی ہو سکتا ہے، ہدن موصوف من حرف جار ربی مضاف ہم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا من حرف جار کا، مجرور بواسطہ حرف جار ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتن صیغہ صفت کے، کیونکہ جو موصوف ہے جب موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہوگی، ثابتن صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوئی موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا علی حرف جار کا، مجرور بواسطہ حرف جار ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتون صیغہ صفت کے، کیونکہ جب مبتدا جمع کے لیے ہے، جب مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی، اس لیے ہم نے یہاں پر نکالا ہے ثابتون، ثابتون صیغہ صفت اس میں ہم اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واو حرف عطف اولئک اس میں اشارہ مبتدا، ہم ضمیر فصل اس طرح درمیانے کلام میں کہیں پر اس طرح ہم ضمیر فصل آ جائے، اس کو آپ چاہیں تو مبتدا ثانی بنا لیں، اگر چاہیں تو ہم ضمیر فصل کہہ کے چھوڑ دیں، ہم نے ہم ضمیر فصل کہہ کے چھوڑ دیا، اولئک مبتدا ہم ضمیر فصل مفلحون صیغہ صفت، ہم اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان حرف مشبہ فعل، الذین اسم موصول، کفروا فعل، واو ضمیر بارز مرفوع متصل اس کا فاعل، یہ بھی ماضی کے ان 12 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ساتھ ہوتا ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا اسم موصول کا، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ اسم ہو گیا ان کا، سواء علیہم اس کے ظرف لغو بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم یہاں پر موصوف بنائیں گے، سواء موصوف علی حرف جار ہم مجرور، مجرور بواسطہ حرف جار ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت صیغہ صفت کے، ثابت صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوئی موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر مقدم، حمزہ مصدریہ للتسویہ، انذرت فعل، یہ بھی ماضی کے ان صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ساتھ ہوتا ہے، انذرت فعل تا فاعل ہم مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، ام عاطفہ یہاں پر آ رہا ہے، اکثر واو آتا ہے لیکن یہاں پر ام آیا ہے، ام عاطفہ، لم تنذر فعل،
یہ بھی ان سیغوں میں سے ہے جن کا فاعل پوشیدہ ہوتا ہے، انت اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ لم تنذر فعل، انت فاعل ہم مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بطویل مصدر، یہ مبتدائے مؤخر، مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر، یہ خبر اول ہوئی ان حرف مشبہ فعل کے، لا یؤمنون فعل، واو اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ثانی ہوئی ان حرف مشبہ فعل کی، ان حرف مشبہ فعل اپنے اسم خبر اول اور خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا، آپ کا انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا ان پر برابر ہے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ختم فعل، اس میں جلالت شریف اس کا فاعل، ماضی کے دو صیغے ایسے ہوتے ہیں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، اگر ان کا فاعل آپ دیکھیں عبارت کے اندر آگے موجود ہو تو ٹھیک ہے، اگر عبارت کے اندر موجود نہ ہو تو ان دو صیغوں کا فاعل آپ ضمیر نکالیں گے، یہاں پر آگے عبارت کے اندر فاعل موجود ہے تو اس لیے ہم پوشیدہ نہیں نکالیں گے۔ خاتمہ فعل، اس میں جلالت شریف اس کا فاعل، علی حرف جار، قلوب مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا علی حرف جار کا، مجرور بواسطہ حرف جار معطوف علیہ، واو حرف عطف، علی حرف جار، سمعی مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا علی حرف جار کا، مجرور بواسطہ حرف جار معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا خاتمہ فعل کے، خاتمہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آپ ترجمہ کرتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، قاعدہ یاد کر لیجئے، کلام کے شروع میں جار مجرور ہو، اس کے بعد کوئی اسم آ جائے، وہ معرفہ ہو یا نکرہ ہو، تو جار مجرور کو کسی کے ظرف مستقر کر کے خبر مقدم بنائیں گے اور بعد والے اسم کو مبتدا مؤخر بنائیں گے۔ واو حرف عطف، علی حرف جار، ابصار مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا علی حرف جار کا، مجرور بواسطہ حرف جار ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتۃ صیغہ صفت کے، ثابتۃ صیغہ صفت، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، غشاوۃ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ پردہ انہی کی آنکھوں پر ہے اور پردہ انہی کی آنکھوں پر ہے، واو حرف عطف، لام حرف جار، ہم مجرور، وہی قاعدہ چل گیا، کلام کے شروع میں جار مجرور آئے گئے، اس کے بعد کوئی اسم آ جائے تو جار مجرور کو کسی کے ظرف مستقر کے خبر مقدم بنائیے اور بعد والے اسم کو مبتدا مؤخر بنائیے۔ لام حرف جار، ہم مجرور، مجرور بواسطہ حرف جار ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت صیغہ صفت کے، ثابت صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، عذاب موصوف، عظیم صفت، یہ بھی پکا قاعدہ یاد کر لیجئے، دو نکرہ آ جائیں تو ان کی پکی ترکیب ہے کہ وہ آپس میں موصوف صفت بنیں گے، عذاب موصوف، عظیم صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، عظیم بڑا، عذاب انہی کے لیے ہے۔ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔